دیکھیے ریکارڈنگ میں نے شروع کر دی ہے. باجی آپ اسکرین بھی شیئر کر دیجیے. سبق شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طلاق کے جو ہے اکثر مسائل جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. جو بنیادی مسائل اللہ پاک نے جو ہے وہ سورۃ طلاق کے اندر بیان فرمائے ہیں. آگے جو ہے کچھ پرانے مضمون کی آیات آ رہی ہیں جس مضمون کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی من قریۃ بستیاں ہیں. قریہ بستی کو کہتے ہیں, آبادی کو کہتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں علاقہ کہتے ہیں اس کو. اور کتنی ہی بستیاں ہیں عتت عن امری ربیہا کہ نکل چکی ہیں, وہ عتت نکل چکی ہیں, عن امری ربیہا اپنے رب کے حکم سے, ورسولہ اور اس کے رسولوں سے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو نکل چکی ہیں اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے, رسولوں کے حکم سے. فحاسبناها حسابا شدیدا پھر ہم نے حساب لیا ان کا. فحاسبناها پھر ہم نے حساب لیا ان سے حساب شدید, سخت حساب. وعذبناها عذابا نکرا اور عذاب دیا ہم نے ان کو بن دیکھا عذاب. آگے فرمایا فذاقت وبال امرها فذاقت پس چکھا انہوں نے, وبالا سزا, امرها اپنے کام کی, پس چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی. وکان عاقبۃ امرها خسرا اور ہو گیا ان کا انجام, ہو گیا وکانا اور ہو گیا ان کے کام میں خسارہ, ان کے معاملے کے اندر خسارہ. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا اعد تیار کر رکھا ہے اللہ نے, لہم ان کے واسطے, عذابا شدیدا سخت عذاب. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے, یا اولی الالباب اے عقل والے لوگوں, پس ڈرو اللہ سے اے عقل والے لوگوں. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے. قد انزل اللہ تحقیق نازل کیا اللہ نے, الیکم ذکرا تمہاری طرف نصیحت. ان آیات کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. ان کا مضمون جو ہے وہی پرانا مضمون ہے کہ سورۃ الطلاق کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ احکام بیان کیے, اور احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے مرد اور عورتوں کو جو ہے زوجین کو وہ تقوی اختیار کرنے کی بار بار جو ہے اللہ نے تلقین کی ہے. کیونکہ اگر وہ تقوی اختیار کریں گے یعنی اللہ سے ڈریں گے تو مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے گا اور عورت جو ہے وہ کیا کرے گی, اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. پھر آگے اللہ نے ان گزری ہوئی قوموں کا پھر دوبارہ سے حال جو ہے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ان کی پوری بستیوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں, ہلاک کر دیتے ہیں. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کتنی بستیاں ایسی ہیں جو اپنے رب کے حکم سے نکل گئیں. رب کے حکم سے نکل گئیں مراد یہی ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا, اور اللہ کے حکم میں اور اللہ کی نافرمانی میں سر فہرست اللہ کا انکار کرنا ہے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا, اللہ کا انکار کیا, اور ساتھ میں جو ہے وہ انعام ربیہ اپنے رب کے حکم سے انکار کیا, مراد ہے ایمان لانے سے انکار کیا, اور رسول ہی اور اس کے رسولوں کا انکار کیا. مطلب یہ ہے کہ رسولوں کی دعوت کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسی پوری بستیوں کو ہلاک کر دیا, اور فرمایا کہ فحاسبناها پھر ہم نے ان کا حساب لیا سخت عذاب. اب حساب لیا مطلب کیا ہے, حساب تو اللہ رب العزت لیں گے. ابھی اللہ نے جو ہے دیکھیں حساب تو نہیں لیا. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ حساب کتاب ضرور ہوگا ان لوگوں کا. کوئی بھی شخص جو ہے اگر اللہ دنیا کے اندر کسی انسان کو یا کسی قوم کو اگر ہلاک کر دیں, برباد کر دیں,
اور عذاب سے ان کو تباہ و برباد کر دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ تو دنیا کی نقص سزا تھی جو اللہ نے ان کو ہلاک کر کے دے دی، لیکن آخرت کا حساب ان کا کیا ہوگا؟ باقی ہوگا، اور وہ حساب کتاب جو ہے کیا ہوگا؟ بڑا سخت ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَعَذَّبْنَاهَا، اور ان پر عذاب ڈالا یا ان پر آفت ڈالی، ان پر بن دیکھی آفت۔ بن دیکھی آفت کا مطلب یہی ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا، اس عذاب کا انہیں جو ہے وہ امکان ہی نہیں تھا، اس عذاب کے آنے کی انہیں امید ہی نہیں تھی، انہیں امید نہیں تھی، اور پھر اللہ نے وہ عذاب ان کو بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا۔ آگے فرمایا فذاقت وبال امرها، پس چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی، اپنے کام کی سزا چکھی۔ تو اپنے کام سے مراد یہاں پر وہی کفر ہے، کفر کی سزا چکھی، رسولوں کو جھٹلانا اور رسولوں کو ایذا دینا، رسولوں کی نافرمانی کرنے کی سزا جو ہے انہوں نے چکھ لی۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کے اندر خسارہ آ گیا، ان کے کام کے اندر خسارہ آ گیا، یعنی کہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ انہیں عبرت کا، کہ آخرت کے اندر بھی اللہ انہیں عذاب شدید دیں گے۔ یہ مطلب ہے، آسان سی تشریح ہے، اس کی کوئی اتنی خاص زیادہ تشریح نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر کے رکھا ہے اللہ نے ان کے واسطے سخت عذاب۔ دنیا کے عذاب میں تو انہیں کر ہی دیا اللہ نے ہلاک و برباد، لیکن آخرت میں بھی ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، معمولی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ سخت عذاب ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ، بس تم کیا کرو؟ اللہ سے ڈرتے رہو، ہر معاملے میں، اے ایمان والے لوگوں، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے وہ جو ہے نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ عام زندگی کا معاملہ ہو، اور زوجین میاں بیوی کے حقوق ہوں، ان کے اندر کیا کرتے رہو؟ اللہ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والے لوگوں، یعنی کہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جب تم نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرد یا عورت کو قبول کر لیا، تو اب اس کے معاملات کے اندر کیا کرتے رہو؟ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، کہ اللہ ان معاملات کے اندر تمہیں بار بار تقوی کی اور ڈرنے کی تلقین کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، قد انزل اللہ، تحقیق نازل کی اللہ نے، الیکم تمہاری طرف، ذکر نصیحت، رسول یتلو علیکم آیات اللہ، اور رسول یتلو جو تلاوت کرتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، آیات اللہ اللہ کی آیات، مبینات کھول کھول کر، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ لیخرج، تاکہ نکالے، خرج یخرج کا معنی تھا نکالنا، تاکہ نکالے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، ان لوگوں کو نکالے کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور وہ عمل کرے نیک، یدخلہ جنات تجری، داخل کرے گا اس کو اللہ جنت کے اندر، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں، تجری کا معنی تھا بہتی، بہتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے، انہار نہریں، خالدین فیہا، خالدین رہیں گے اس میں ہمیشہ، ابدا ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، قد احسن اللہ لہو رزقا، قد تحقیق، البتہ، احسن اللہ نے خوب رزق دیا ان کو، اللہ نے خوب روزی دی ان کو۔ اب یہاں پر پھر وہ تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کا جو ہے اللہ رب العزت نے انعام بیان فرمایا ہے، کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ کہ اللہ پاک نے جو ہے ایمان والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نصیحت نازل کی ہے۔ اب نصیحت، یہاں ذکر نصیحت قرآن مجید کو کہا جا رہا ہے، کہ اللہ نے
ایمان والے لوگوں کے لیے ایک نصیحت کی بہت بڑی کتاب نازل کی ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور پھر اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک نبی بھیجا، رسولن، پھر ساتھ میں اس ذکر یعنی کتاب کے ساتھ اللہ نے رسول بھیجا، یتلو علیکم، جو تمہارے اوپر کیا کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہے نبی نہیں تو جو ہے وہ کیا کیا، قرآن پڑھ کر سنایا پہلے صحابہ کرام کو، اور صحابہ کے ذریعے یہ دین امت تک پہنچا۔ تو فرمایا ہے کہ وہ رسول ایسا ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، وہ تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر اللہ کی آیات کو، مبینات، کھول کھول کر۔ اب کھول کھول کر تلاوت کرنے کا معنی کیا ہے کہ تلاوت تو ایک تو وہی ہے کہ تلاوت یعنی کہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ لینا، اور ایک مبینات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرآن کی آیات کا مطلب اور وضاحت اور اس میں نازل کردہ احکام کو خوب کھول کھول کر اپنی امت کے لوگوں تک پہنچایا کہ اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے۔ صرف آپ نے قرآن کو جو ہے وہ پڑھ کر نہیں سنا دیا تھا صحابہ کرام کو، بلکہ اس قرآن کی آیات کا پورا جو ہے وہ علم بھی اپنے جو ہے صحابہ کرام کو دیا، اور صحابہ کے ذریعے وہ علم امت کے لوگوں تک پہنچا۔ یہ ہے مبینات کا مطلب۔ اب اللہ رب العزت نے یہ ذکر، یہ قرآن اور قرآن کے ساتھ یہ نبی کیوں بھیجا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ اس وجہ کو آگے جو ہے وہ فرما رہے ہیں، لیخرج، تاکہ وہ قرآن نکالے، تاکہ وہ نصیحت نکالے، الذین، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور اعمال صالحہ جو لوگ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، تو یہ قرآن ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اب دیکھیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، ایک تو جو ہے وہ جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم کی روشنی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور خاص طور پر قرآن کا علم ہوتا ہے، تو یہ قرآن کا علم جو ہے اسے جہنم کے اندھیروں سے اور جو ہے وہ جنت کے اجالوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ علم جو ہے ہمیں کام آتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی علم ہمیں کام آتا ہے کہ جہنم کے اندھیروں سے جنت کی روشنی کی طرف یہ علم ہمیں لے جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ عمل کرے نیک، تو اللہ کے لیے کیا انعام ہے اس کے پاس، یدخلہ جنات، وہ باغات کے اندر داخل کرے گا، اور ایسی باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے اپنی دنیا کے اندر دیکھے ہیں، کہیں ہم جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے جائیں یا ہم کہیں بھی ایسے مقامات پر جائیں، تو ایک طرف تو نہر یا دریا ہوتا ہے، تو وہ ایک سائیڈ میں بہہ رہا ہوتا ہے، آبشار ہو وہ بھی ایک طرف بہہ رہی ہوتی ہے، اور خوبصورت مناظر ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں، یا چاروں طرف ہوتے ہیں، ایک طرف دریا جو ہے وہ بہہ رہا ہوتا ہے یا جو ہے نہر بہہ رہی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر تو یوں ہوتا ہے، لیکن جنت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باغات ہوں گے اور باغات کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تو اس کا کیا عجیب منظر ہوگا جو اللہ نے دیکھیں جگہ جگہ اسی کو بیان فرمایا۔ ہم پیچھے بھی جتنا ابھی تک صورتیں پڑھ چکے ہیں، یہ والی آیت کتنی دفعہ آتی ہے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، بہت دفعہ یہ کہ اس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں، باغ ہوں گے اوپر اور نہریں ہوں گی نیچے، اور وہ اس میں کیا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کہ ان جو ہے باغات میں سے، ان محلات میں سے انہیں نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، کہ جو ہے اللہ کیا کریں گے، ان کو بہت اچھی روزی عطا کریں گے، اللہ پاک ان کو روزی رزق عطا کریں گے۔ جنت کا رزق کیا رزق ہوگا، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر اللہ نے جو ہمیں رزق اور روزی عطا کی ہے، تو انسان تو جو ہے اس کے اندر کتنے لذت اور ذائقے اللہ پاک نے رکھے ہیں، ہر پھل کے اندر اللہ نے کتنی لذت اور ذائقے رکھے ہیں، تو جنت کی جو نعمتیں ہوں گی اس کے کیا جو ہے وہ ذائقے ہوں گے، کچھ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ الذی،
اللہ وہ ذات ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق سبع سماوات، خلق بنائے جس نے، پیدا کیے جس نے، سبع سات، سماوات آسمان، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن اور زمینیں، 7 آسمان اور 7 زمینیں، مثلہن، مثلہن اتنی ہی، اسی کے مثل، اسی کے برابر، یعنی اچھا آگے دیکھیں، یہ تنزل کہ اترتا ہے، یہ تنزل الامر بینہن، اترتا ہے حکم، بینہن ان کے درمیان یا ان کے اندر، اترتا ہے حکم ان کے درمیان، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، قد احاط اس نے، بے شک اللہ قد احاط بكل شيء علما، اور اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کا آسان سا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ترجمہ تو ایک ہی ہوتا ہے، صرف الفاظ کا فرق ہوتا ہے، اور اللہ کے علم میں سمائی ہوئی ہے ہر چیز، یعنی بالکل آسان مطلب یہ کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، اوپر جو ہے انعام کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس آخری 12ویں آیت کے اندر اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے، یعنی تمہارا واسطہ اس رب سے ہے، اس رب سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے جس کی ذات اتنی بڑی ہے، جس کی طاقت اتنی بڑی ہے، خلقا جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن اور اسی جیسی 7 زمینیں بنائیں۔ اب اللہ نے یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں، قرآن کریم میں اس آیت کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ 7 آسمانیں اور 7 زمینیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس طرح انہیں ہی 14 طبق بھی کہا جاتا ہے، کہ 14 طبق اللہ نے بنائے، 14 طبق جو ہے 7 آسمان اور 7 زمینوں کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں کہاں ہیں، کہ کس طرح اللہ نے بنائی ہیں؟ ہمیں تو ایک ہی آسمان نظر آتا ہے اور ہمیں تو ایک ہی زمین نظر آتی ہے۔ اب جو ہے یہ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ جی زمینیں کہاں ہیں، ایک کے نیچے ایک زمین ہے، پہلی وہ زمین جس کے اوپر ہم بیٹھے رہتے ہیں، اس کے نیچے زمین، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، کیا اس طریقے سے اللہ نے یہ زمینیں بنائی ہیں؟ اور جو آسمان ہمارے سروں کے اوپر ہے، اس سے اوپر ایک آسمان، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، تو کیا اس طریقے سے تہ بتہ اللہ نے زمین اور آسمان بنائی ہیں؟ اور جو ہے پھر ان آسمان اور زمینوں کے درمیان کا اللہ نے کوئی مخلوق بھی رکھی ہے؟ ان آسمان اور زمینوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ یا یہ آسمان اور زمین ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ کیا کیفیت ہے؟ تو قرآن کریم میں اس کی وضاحت کہیں بھی نہیں آتی۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کی تعداد آتی ہے صرف، لیکن کس طریقے سے اللہ نے کہاں کہاں یہ 7 آسمان اور زمین بنائے، ان کی تفصیلات کو اللہ نے قرآن کے اندر کہیں نہیں بیان کیا۔ قرآن اس سے خاموش ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا عقلی اعتبار سے ایسے کسی بھی بحث کے اندر پڑھنے کو منع کیا جاتا ہے، اور ایسی آیات کی تفسیر کو جو ہے وہ زیادہ غور و فکر کرنے سے منع کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے معاملات جن کو اللہ نے واضح طور پر اپنی مخلوق کے لیے بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے قرآن نے اس کو بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا، تو انسانوں کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ اس کی تحقیقات میں پڑھا جائے۔ اور ہمارے سلف صالحین یعنی بڑے اکابرین جو اس امت کے گزرے ہیں، ان سب کا اس ایسی آیات کے اندر ایک طرز رہا ہے کہ جن باتوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، جن باتوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، تو انسان اس کو ایسے ہی چھوڑ دے، اس کی تشریح میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ
اللہ پاک ہم سے قیامت کے دن ان چیزوں کا سوال نہیں کریں گے، قبر میں ہم سے ان چیزوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ تو انسان کی اپنی پوری کوشش اور فکر جو ہے وہ اعمال کو سدھارنے کے اندر ہونی چاہیے۔ تو پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، یہ تھا نزل الامر، کہ اترتا ہے اس کا حکم بینہن، ان کے درمیان، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان۔ اب بظاہر جو دنیا ہمیں نظر آتی ہے تو دیکھیں ہماری جو دنیا ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہی ہے، ہم زمین سے اوپر ہیں اور آسمان سے جو ہے وہ نیچے ہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا کو ہی دیکھ لیں تو یہ الفاظ ہماری دنیا پر بھی صادق آتے ہیں کہ حکم آسمان اور زمین کے درمیان اترتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کی امتیں آئیں تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہی تھیں، ہم بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ تو ہماری ہی طرف جو ہے کیا ہے، اللہ کے احکام آتے رہے اور اللہ کی وحی اس آسمان اور زمین کے درمیان ہی آتی رہی۔ آگے فرمایا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو کہ اللہ کیا ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کہ اللہ اتنی طاقت و قدرت والے ہیں کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا علم بھی کیا ہے، اس کی قدرت کے اندر ہے، اور جو تمہاری دنیا کی جو زمین ہے اور آسمان ہے اور اس کے درمیان جو بسنے والی مخلوق ہے اس کا علم بھی کیا ہے، اللہ کے اللہ کو ہے اور کامل طریقے سے۔ اس لیے اگر تم، خلاصہ یہی نکلا ان آیات کا کہ اللہ نے طلاق کے معاملے میں جو تمہیں تقوی اختیار کرنے کی جو ہے وہ حکم دیا ہے، تو اللہ جو ہے انسان کو اپنی وہی طاقت یاد دلا رہے ہیں کہ میں تو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا علم رکھتا ہوں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، طلاق دینے سے پہلے کرتا ہے، طلاق کے بعد کرتا ہے، عدت کے دنوں میں کرتا ہے، اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور اگر کوئی عورت جو ہے شوہر کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، چاہے وہ جو ہے طلاق کے بغیر عام زندگی کے اندر کرے یا طلاق کے بعد عدت کے دوران کسی بھی طریقے سے اس آدمی کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، تو اللہ اس کو بھی کیا کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ اچھا، کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اس کو بھی اور تھوڑا سا دیکھ لیں۔ ہم نے یہ والی آیت پڑھی تھی نا، لا یکلف اللہ نفسا، کہ اللہ کسی جو ہے وہ نفس کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا، الا ما آتاہا، مگر جو اس کی گنجائش کے بقدر۔ تو ہم نے کل اس کے اندر یہی سمجھا تھا کہ جو ہے اگر بیوی جو ہے غریب ہے اور شوہر مالدار ہے، تو شوہر مالدار شوہر کی حیثیت کے مطابق بیوی کا خرچہ دینا ہوگا، چاہے وہ عدت کے دوران خرچہ ہو جب بھی، اور اگر وہ بیوی ہے اور طلاق نہیں دی ہے جب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے گا۔ اور بیوی اگر مالدار گھر کی ہے، شوہر غریب گھر کا ہے، تو شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ تو اس میں علماء کرام نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے اس آیت کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے آخر میں یہ جو ہے نا، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ عنقریب اللہ جو ہے تنگی کو آسانی میں بدل دیں گے۔ تو یہ ان آدمیوں کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ جو اپنی بیویوں کا خرچہ، اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اپنی گنجائش کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ان کو اپنے بیوی بچوں کو تنگ رکھنے کی عادت نہ ہو۔ اگر وہ تنگ دست بھی ہیں تو اللہ ان کے مال کے اندر جو ہے وہ کیا کر دے گا، اس عمل کی وجہ سے گنجائش پیدا کر دے گا، نہیں یہ مال کو وسیع کر دے گا۔ اور اگر وہ پہلے سے ہی وسیع ہے اور وہ دل کھول کر اپنی حیثیت کے مطابق بیوی بچوں پر خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کے مال کے اندر اور جو ہے وہ گنجائش اور مال کو بڑھا دے گا۔ لہٰذا جو ہے یہ اس مرد کے لیے جو ہے خوشخبری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر خوش دلی کے ساتھ کرو، اور خرچے کا تمہاری حیثیت ہے تو کنجوسی نہ کرو بلکہ خوشی کے ساتھ فراخ دلی سے خرچ کرو۔ تو اب جیسے ہم جو ہے بیویاں ہیں تو ہماری بھی چاہت یہی ہوگی۔ جی جی بولیں۔
اچھا، تو بس یہ آخری. ٹھیک ہے، کر دیں. ابھی تو 36 میں ہے ہمارا. جی، یہ آیت بس میں پوری کر رہی تھی کہ جو ہے اللہ پاک جو ہے پھر اس کی عمل کی وجہ سے مال کے اندر کیا کر دیتے ہیں، برکت کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے دیکھیں، جیسے ہمارے بیٹے ہیں، شادی شدہ بیٹے ہوں، تو اگر وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہوں تو اس کے اندر ہمیں بھی تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پر کیوں خرچ کر رہے ہیں. نہیں، اگر ان کی حیثیت ایسی ہے بیٹے کی کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کو اچھا کھلا پلا سکتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کے بارے میں تنگ دلی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ مال کو بڑھانے کا کیا بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں. یہ عمل مال کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو بس یہ ایک نقطہ تھا. اس کے بعد ہماری یہ سورت جو ہے پوری ہو گئی الحمدللہ، سورۃ الطلاق. اور اب جو ہے پھر ہم سورۃ التحریم شروع کریں گے. اچھا، اب کیا کریں، سورۃ التحریم کل شروع کریں؟ اچھا، میں نے جی دو عمل بتائے تھے. ایک تو یہ حضرت جدید الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی، دینی معاملہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یا جو دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور نقصان سے بچنے کے لیے اور اپنے جائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمے کی کثرت کرنا بہت مجرب ہے. مجرب کا مطلب ہوتا ہے تجربہ، جو تجربے سے آزمایا ہوا ہو، جو آزمودہ نسخہ بھی جسے ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو آزمودہ نسخہ، تو مجرب کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا تجربہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. تو یہ عمل تھا کہ اس کی جو مقدار بتائی ہے حضرت نے وہ 500 مرتبہ روزانہ کی بتائی کہ یہ کلمہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے اور 100 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھ لیا جائے. تو اس میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا جا سکتا، ظاہر ہے بڑا بھی ہوتا ہے اور ٹائم نہیں ہے، تو چھوٹا والا درود جو ہے وہ پڑھ لیا جائے اور درمیان میں. اچھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو عمل ہے دینی دنیاوی ہر قسم کی مقاصد کے لیے ہے، ہر قسم کے مقصد کے لیے ہے. اور چاہے کسی مضرت سے بچنا، مضرت یعنی کسی کے نقصان سے اگر ہمیں بچنا ہے، جہاں سے ہمیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، یوں سمجھیے کسی بھی شخص سے یا کسی بھی چیز سے ہمیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اس میں ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو اس چیز سے، اس نقصان سے بچنے کے لیے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے. اور ہمارا اگر کوئی مقصد ہو، کوئی نفع ہو، اس کو حاصل کرنا، ہماری کوئی دعا ہے، ہمارا کوئی جو ہے وہ ایک ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ضرورت وہ پوری کر دے، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے کہ 100 دفعہ شروع میں جو ہے درود شریف پڑھا جائے، 100 دفعہ آخر میں پڑھا جائے اور درمیان میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے. اور پھر میں یہ بتا رہی تھی کہ اگر کوئی شخص درود ابراہیمی نہ پڑھ سکے، بڑا درود ہے اور گھر میں کام ہوتے ہیں، بچے ہیں، تو پھر چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے. چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس درود کی جو ہے 100 تسبیح پڑھ لی جائے اور اس کے بعد درمیان میں 500 مرتبہ جو ہے وہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لی جائے. ایک تو یہ عمل تھا. اور
جی، یہ چونکہ وظیفے کے طور پر ہے نا، تو یہ ایک ہی دفعہ جو ہے بیٹھ کر پڑھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ تو نہیں، ٹائم کی تو ویسے دیکھیں شرعی اعتبار سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، جیسے نماز کے اوقات ہیں، ظاہر ہے ان کی تو پابندی اللہ کی طرف سے، لیکن اس ایسے وظائف کی کوئی شرعی اعتبار سے پابندی نہیں ہوتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک ہی وقت بنا لیتا ہے، لیکن اسے فرض واجب یا سنت نہیں سمجھتا، لیکن اپنی پابندی کے لیے وہ ایک ٹائم کو مقرر کر لیتا ہے، تو یہ زیادہ اچھا ہے اس کے لیے، کیونکہ اس میں نا اس کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی کیا ہو جاتی ہے، توجہ زیادہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ جب کوئی بندہ لگاتار اللہ سے مانگتا ہے نا، تو آسمان کے فرشتے اس کی جو ہے نا آوازیں سنتے ہیں، دعائیں کرتا ہے، ایک ہی وقت میں بیٹھتا ہے دعائیں کرتا ہے، تو آسمان کے فرشتے جو ہے اس کی کیا کرتے ہیں، آوازیں سنتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ کیا ہے، روز پکارتا ہے، یہ روز کیا کرتا ہے، آواز دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل میں برکت ہو جاتی ہے کہ اگر ہم ایک مخصوص ٹائم بیٹھ کر وہ عمل کرتے ہیں، لیکن پھر یہ سمجھ لیجئے ایسا ایک مخصوص ٹائم بیٹھ کر عمل کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کوئی اسے سنت بھی نہیں سمجھے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جی جی، نہیں اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، جو ہماری سہولت ہو، جس ٹائم ہم زیادہ ایک جو ہے یعنی توجہ ہونی چاہیے ہماری بس۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم پڑھنے بیٹھ گئے، کبھی کوئی ملنے آ گیا، کبھی فون بج رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے وظائف کے اندر اس وقت زیادہ اثر ہوتا ہے، یا ہماری دعاؤں میں اس وقت زیادہ اثر ہوتا ہے جب ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنی زیادہ ہماری توجہ ہوگی نا اس چیز کی طرف، اس چیز کے اندر اتنا ہی اثر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ خلاصہ ہے ہر چیز کا، اور جتنا ہم اس کو رعایت کے ساتھ کرتے ہیں، دعا ایک اگر آپ بیٹھ کر باقاعدہ مصلی پہ بیٹھ کر دیکھیں پڑھ رہی ہیں، اچھا ہے، دعا کر لیں اللہ پاک سے، اور اگر کہیں ہم نے جو ہے ہم لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے پڑھ لیا، جب بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیں ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں، ویسے ہی دل میں دعا کرنا چاہیں دل میں مانگ لیں، کوئی بھی ایسی کوئی خاص شکل نہیں ہے اس کی۔ جی ایک منٹ، یہ طاہرہ، ایک منٹ جی، طاہرہ آپ سوال کریں، چلیں ٹھیک ہے، پوچھیں۔ جی جی جی، ہوں، طلاق بائن میں حلالہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ جی جی، حلالہ نہیں ہوگا اس کا۔ اچھا جی، دوسرا والا جو وظیفہ ہے، وہ بھی جو ہے اس کی بھی میں بتاتی ہوں آپ کو، اس کی بھی فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ جی جی، نہیں اللہ باللہ بس، جی اللہ باللہ تک، نہیں اللہ سے تو دیکھیں ہمیں بہت ساری کی امید رکھنی چاہیے، اپنی جو جو حاجات ہیں نا وہ سب مانگ لینی چاہیے اللہ سے۔ سبھی مانگ لیں، دیکھیں ایسی کوئی بھی جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، ایسی کوئی بھی تفصیل یہاں پر نہیں بیان کی گئی ہے کہ کوئی کسی ایک خاص مقصد کے لیے کیا جائے، نہیں،
اللہ کے جو خزانے ہیں نا، تو ان کے اوپر نظر رکھ کر ہم تو اپنی ساری حاجات مانگ لیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری ساری پوری کر دے گا. کوئی ایک خاص نہیں ہے کہ ہم بس خاص ہی مانگیں. تو دوسرا جو میں بتا رہی تھی وہ بھی ایک روایت کے اندر ہی آیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک دن. تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی بار بار تلاوت کرتے ہوئے سنا. وہ کون سی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ بار بار تلاوت کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بار بار تلاوت فرما رہے تھے. اور آپ اتنا پڑھے تھے کہ مجھے نیند آنے لگی. یعنی کہ وہ جب تک جاگتے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بار بار اس آیت کی کیا فرما رہے ہیں؟ تلاوت فرما رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر سب آدمی اس آیت کو اختیار کر لیں تو یہ سب کے لیے کافی ہے. یعنی کہ ہر انسان کی ہر حاجت یا جتنی بھی اس کی جو مشکلات ہیں اور اس کی جو دعائیں ہیں، ضرورتیں ہیں، سب کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے. تو مطلب یہی کہ دینی اور دنیاوی جتنے بھی مقاصد ہیں ان میں کامیابی کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے. تو اس کا ورد کرنا ہے. اس کو یہاں سے جی میں بتا رہی ہوں. جی میرے خیال میں دوسرے نمبر کی آیت ہے یہ. دوسرے نمبر کی آیت کا آخری حصہ ہے. بالکل بڑی آیت ہے. جی اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی نا. وَمَن يَتَّقِ، اچھا اچھا ٹھیک ہے. ہاں ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا. ابھی 2 ریکارڈنگ جمع ہو گئی ہیں، وہ بس کل میں سینڈ ہی نہیں کر سکی. اس ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا. جو ہے اگر آپ نہیں تھی تو اس میں آپ کو اس کی ساری تفصیل مل جائے گی. آیت اتنی بڑی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے لے کر مخرجہ تک اتنی آیت کا آتا ہے روایت میں کہ آپ بار بار جو ہے اس آیت کو کیا کرتے تھے؟ تلاوت فرماتے تھے. یہ ہے. جی اس کا چکر ہے. اس کی تعداد نہیں ہے کوئی خاص. جی باجی. نہیں جو پڑھنا ہے نا وہ اس کا ذکر اتنا ہی آتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے مخرجہ تک. جی پوری آیت تو یہ آیت تو 2 نمبر آیت یہاں ختم ہو گئی ہے. وَيَرْزُقْهُ سے تو تیسری آیت شروع ہے. لیکن حدیث میں جتنے ٹکڑے کا ذکر آتا ہے وہ مخرجہ تک آتا ہے. آپ اتنی آیت بار بار تلاوت فرما رہے تھے. جی تو جہاں بھی ہمارا کوئی مسئلہ ہے. جی 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 ہاں بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور بس یہ کہ پیریڈس کی حالت میں نہیں پڑھا جا سکتا. جی اس صورت میں تو انشاءاللہ پھر یہ کہ باقی جو سبق ہے وہ کل سورۃ التحریم ہم شروع کریں گے. میں یہ بتا رہی تھی کہ اگر کبھی زندگی میں کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہو یا دشمن سے عزت کا خطرہ ہو اور وہ ہمارے خلاف منصوبے بنا رہا ہے اور بہت کچھ ہمارے خلاف کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی زندگی میں سچویشن ہو جاتی ہے، تو یہ والی جو آیت میں بتاؤں گی نا ابھی، یہ آیت انسان کثرت سے پڑھے تو دشمن کے وار سے آدمی بچ جاتا ہے. اور جو دشمن ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا ہے نا وہ اسی کے اوپر پڑ جاتی ہے جا کے، الٹا اسی کے خلاف اسی کے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ والی آیت یہ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، یہ آیت ہے. اس آیت کو جو ہے جب کثرت سے ہم پڑھتے ہیں تو دشمن کے وار سے محفوظ رہتے ہیں پھر. اور یہ بھی بہت زیادہ مجرب آزمایا ہوا ہے.
सूरत मुझे देख के बतानी पड़ेगी, मुझे ज़ुबानी याद है, मुझे सूरत का याद नहीं है, लेकिन मैं देख कर बता दूँ। सूरह तौबा में ही है। हो सकता है सूरह तौबा में, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं है। यूसुफ की है जी। जी। तो ठीक है, मैं ये दूसरी वाली जो है ये देखकर बता दूँगी, किताब में से देख लूँगी, बता दूँगी इंशाल्लाह जो पढ़ना चाहे। बहरहाल हमें जो है कि बहरहाल ऐसे ये हथियार जो है ना हमारे पास होने चाहिए, और हम अपने बच्चों को भी सिखाने चाहिए ये, ताकि इन चीज़ों से हम अपनी हिफाज़त कर सकें। ठीक है, मैं आपको करके दे दूँगी, नहीं तो आयत नंबर, सूरत नंबर, आयत नंबर, वरना फिर मैं आपको लिखी भी दे दूँगी। ठीक है ना? जी, क्या कहना चाहते हैं? स्क्रीनशॉट? अच्छा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूँगी मैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं बता दूँगी, और जो है ना फिर आप बता, अच्छा ठीक है। जी, ठीक है। बहरहाल ये दोनों आयतें ना दुश्मन से हिफाज़त के लिए बहुत ज़्यादा असर रखती हैं, तो इसलिए हमें अपने मामूलात के अंदर इनको शामिल कर लेना है। जी, तो इस वजह से। ठीक है, कल इंशाल्लाह सूरत तहरीम हम शुरू करेंगे। और अच्छा तायरा, आपको समझ में आ रहा है सबक? आप के दरमियान से आई हैं, तो जो जितना आपने सुना है वो सब समझ में आ रहा है आपको? जी। अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वैसे तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं ये भी काफ़ी। तो जी, और ये देखें अल्लाह की तौफ़ीक है हमारे लिए कि अल्लाह ने हमें अपना कुरान समझने के लिए चुना है हमें, है ना? बहुत सारे लोग हैं, और कितने लोग हैं, सब बंदों के पास मोबाइल है इस वक़्त। सबके पास है ना मोबाइल भी है, सहूलत भी है, लेकिन ये है कि अल्लाह अपने कुरान का इल्म जो है हर एक को देना पसंद नहीं करता अल्लाह पाक। और वो ख़ास लोगों को ख़ास चीज़ें देता है, तो ये हमारा कमाल नहीं है, ना पढ़ाने वाले का कोई कमाल है, ना पढ़ने वाले का कोई कमाल है, बल्कि पढ़ाने वाले के लिए भी सआदत है और पढ़ने वाले के लिए भी सआदत है कि अल्लाह ने हम गुनाहगारों को अपने कुरान के इल्म के लिए कबूल किया। हमारी गुनाहगार ज़ुबानों को अल्लाह ने तौफ़ीक अता की, हमारे गुनाहगार कानों को अल्लाह ने तौफ़ीक अता की कि हम सुन सकें, हम बोल सकें, हमारे गुनाहगार हाथों को अल्लाह ने तौफ़ीक अता की कि हम पकड़ सकें, हम बैठ सकें, तो ये सारी अल्लाह की बहुत बड़ी तौफ़ीक है। और जो है जब हम इस चीज़ को ज़हन में रखते हैं ना, तो फिर जो मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, जी, जी हाँ, बिल्कुल देखें लोग हैं कि आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी कौम जो है ना टिकटॉक में लगी हुई है, और आपको शायद पता हो कि ये टिकटॉक की जो एप्लीकेशन है, ये यहूदियों की बनाई हुई है। अंग्रेज़ इसराइली यहूदी टिकटॉक, हाँ, ये नहीं करते, ये नहीं बनाते टिकटॉक के ऊपर वीडियोज़। ये इन्होंने बनाए मुसलमानों के लिए टिकटॉक जो है, कि अपने टाइम को क्या करें, बर्बाद करें, अपने वक़्त को बर्बाद करें, और पाकिस्तानी कौम कर रही है, अपने वक़्त को बर्बाद। जी। जी। हाँ। और नहीं देखें, अच्छा इसका जी, ताहिरा शहज़ादपुर में रहती हैं।
ویسے تو یہ مدرسے میں ایڈمیشن کے لیے آئیں گی، بس اب یہاں جڑ گئی ہیں. جی دیکھیں یہ بہت موبائل میں کہتے ہیں بہت کام کی چیز ہے، جبکہ ہم اس کو مس جب انسان غلط استعمال کرتا ہے، بہت بڑی بڑی تباہیاں بھی اسی موبائل سے آ رہی ہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دعا پڑھ لیتے ہیں اور کل جو ہے سورۃ التحریم شروع کریں. ہاں انشاءاللہ آپ ہاں داماد چلے گئے آپ کے داماد چلے گئے. اچھا آج سے کنزا رہ گئی یہیں پھر. ہاں، صحیح بات ہے. صحیح بات ہے، اللہ پاک آسانی کرے. آپ یہ لاہورا والا وظیفہ ان کو بتا دیں یا یہ والا تو آج پڑھا نا. اچھا چل ہاں ماشاء اللہ بس اسی طرح کامیابی دے دے. ٹھیک ہے دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.